یہ سوال ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ دارالعرفان میں تربیت حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے خصوصی باہر کے ملکوں سے آتے ہیں تو کیا دارالعرفان کے علاوہ دوسرے شہروں کے مجازین کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شہروں میں ان کی تربیت کے سلسلے میں ان کے مراقبات کو آگے چلاتے رہیں، جن کے لیے وہ نہ تو دارالعرفان سے کوئی مشورہ کریں نہ ہی ان کے اپنے مجاز سے مشورہ کریں؟ مزیدار سوال ہے۔ مجازین کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مراقبات صرف یہ نہیں ہے کہ مراقبات کرا دیے۔ مراقبات سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی عملی زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ بزرگان دین 2 سال ایک لطیفے پہ لگواتے تھے اور 14 سال میں 7 لطائف سکھاتے تھے۔ اس سے کیا مراد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس کے مطابق آدمی کے کردار میں بھی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ صرف مراقبہ کرنا یا یہ کہہ دینا کہ تمہارے لطائف روشن ہو گئے تو یہ تو کافی نہیں ہے۔ اصل جو مدار ہے وہ تو عملی زندگی پر ہے، کردار پر ہے۔ تو لطائف کرانے سے ہر صاحب مجاز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس کے پاس ہیں ان کی عملی زندگی میں جو مراقبہ کرایا گیا ہے اس کے اثرات ہیں، اگر ہیں تو پھر اگلا کرانا چاہیے، اور اگر اس پہلے مراقبے کا کوئی اثر ان کی عملی زندگی پر نہیں ہے تو پھر اس پہ رہیں جب تک وہ ان کا عمل نہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خادم وضو کرا رہا تھا تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ کرم فرمائیں کہ یہ خدمت میرے پاس جنت میں بھی ہو اور میں آپ کی خدمت وہاں بھی کروں، آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری مدد کرو۔ یا رسول اللہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرمایا تہجد کو لازمی کر لو۔ تو ارشاد علی کا مفہوم یہ ہے کہ دعا، ذکر، مراقبہ سب کچھ درست، لیکن عمل تو کرو گے تو اس پر اجر مرتب ہوگا۔ ایک آدمی صرف ذکر کرتا رہے اور عمل نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذکر کرنے میں کوئی کمی ہے یا خلوص میں کمی ہے، محض ایکسرسائز کر رہا ہے، یا کیا وجہ ہے؟ یعنی ہر اس ذکر کا اثر اس کے عمل پہ آنا چاہیے۔ تو باہر سے جو لوگ تشریف لاتے ہیں، میرے خیال میں آنے جانے کا 2 لاکھ روپیہ تو غریب کرایہ بھرتے ہیں، اپنے کام سے اپنا وقت نکالتے ہیں، یہاں آ کر کوئی صاحب مجاز انہیں محض اس لیے مراقبات کراتا رہے کہ میری ٹور بن جائے اور یہ لوگ میرے ساتھ وابستہ ہو جائیں، کل کو میرے بیٹے کو لے جائیں گے امریکہ یا انگلینڈ، یا میرے بیٹے کو اسپین لے جائیں گے، یا میرے بھائی کو، تو یہ تو دین نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دینی کام ہے، نہ اس میں کوئی خلوص ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ آپ کے بچوں کو لے جائیں گے، جو باہر بیٹھے ہیں ان کی حالت سے بھی ہم واقف ہیں، ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ وہ سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں ایک تصور ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں بڑی عیش کر رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ یہاں سے تکلیف میں ہیں۔ اور پیسہ کمانا کہیں بھی آسان نہیں ہے، نہ یہاں نہ باہر۔ جس طرح یہاں پیسہ کمانا مشکل ہے، باہر اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہاں تو کسی کو نوکری مل جائے، وہ کام کرے نہ کرے تنخواہ لیتا رہتا ہے، وہاں وہ کام بھی کراتے ہیں۔ میں نے امریکہ میں ایک دن ہم ایک دکان سے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہم نے، تو ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتے ہیں، ان پہ مختلف جگہیں بہت
کھلے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کی مختلف بنی ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور میں جگہ بنی ہوتی ہیں، تو وہ اوپر نیچے اس کی کئی تھیں منازل، تو ایک منزل پہ بچوں کے لباس اور جوتے وغیرہ تھے. ہم وہاں گئے، 3 4 5 ساتھی ساتھ تھے. کچھ بچوں کے لیے کپڑے خریدے اور وہ لائن میں کھڑے ہو گئے. رش ہوتا ہے تو لائن لگی ہوئی تھی اپنا اپنا بل دینے کے لیے. تو جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو جو خاتون بل لے رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگی 75 سال. اب 75 سال کی خاتون بھی، کاؤنٹر پہ کرسی نہیں ہوتی وہاں، جو بل لے رہا ہوتا ہے نہ اس کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہوتی ہے نہ اس کے لیے کوئی کرسی رکھی جاتی ہے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے. تو 8 گھنٹے بغیر دم لیے ایک 75 سالہ بوڑھی بھی کام کر رہی تھی، اس لیے کہ کام کیے بغیر وہاں کچھ نہیں ملتا. تو جو باہر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. نیز کسی بھی دنیاوی لالچ میں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. اور مراقبات میں مجازین کی ذمہ داری ہے، یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب روز محشر جواب دینا پڑے گا. جس طرح ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ 16 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جواب حکمران کو دینا پڑے گا، تو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، اس میں اگر خلوص نہیں ہے، ہمارا دنیا داری کا لالچ ہے یا کسی وجہ سے ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، تو اس کا جواب ہمیں بھی دینا پڑے گا ایک ایک بندے کے ساتھ. اور جس گھڑی لوگ اپنے ذاتی جواب سے گھبرا رہے ہوں گے، اس وقت ایک مخلوق کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا. لہذا صاحب مجاز حضرات کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اپنے جو صاحب مجاز ہیں وہ ان کے حالات سے واقف ہیں، ان کی زندگی کے سے واقف ہیں کہ وہ کتنی اس میں تبدیلی آئی ہے، کتنی نہیں آئی. اب ایک آدمی نماز بھی باقاعدہ نہیں پڑھتا، 2 دن آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کہتے ہیں جاؤ تم فنا پھر رسول ہو گئے ہو، تو یہ کیا ہوا تھا؟ تو آپ یا میں تو واقف نہیں ہے، واقف تو وہ ہے جو ان کے ذمہ داری جس کے پاس ہے، جو وہاں کا صاحب مجاز ہے. لہذا مجازین حضرات کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ مراقبات کرانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی عملی زندگی میں کتنی تبدیلی ہے. مولانا احمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے ولی اللہ تھے، اپنے زمانے کے کتب ارشاد تھے. مطلب روئے زمین پر جو 4 سربلند لوگ ہیں ان میں سے ایک تھے. وصال کے بعد کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں چھوڑ گئے جسے انہوں نے لطائف کرائے. کیوں؟ وہ فرماتے تھے میں نے 40 سال میں حاصل کیا ہے، کوئی 4 سال فارغ لے کر میرے پاس آ جائے میں سکھا دوں گا، لیکن 4 سال کے اخراجات بیوی بچوں کو دے کر آئے اور اپنا 4 سال کا خرچہ لے کر آئے اور 4 سال رات دن صرف میرے ساتھ ذکر کرے. نہ کسی نے یہ شرط پوری کی اور نہ کوئی ان سے سیکھ سکا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں بھی بالکل یہی عالم ہوتا تھا. 3 4 5 لوگ ہوتے تھے اور عوام کو نہیں بتایا جاتا تھا، بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بہت اچھا آدمی، بہت نیک، بہت اچھی عادتوں کا بندہ، میں نے
اسے پیش کیا کہ حضرت اسے حلقہ ذکر میں لے لیں، تو آپ نے انکار فرما دیا کہ ہوگا نیک بھائی، ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اور پھر غالباً سال ڈیڑھ سال بعد اسے حلقے میں لیا۔ وہ بھی اتفاقاً ایک ذکر میں حضرت میرے پاس تشریف فرما تھے ڈیرے پر، اور وہ بندہ بھی وہاں آیا ہوا تھا، تو آپ نے کہا چلو یار تم سال بھر سے اس کی سفارش کر رہے ہو، اسے بھی بٹھاؤ، اسے بھی ذکر کرا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ لوگ ذکر تو کر لیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتے۔ وہ ایک عجیب سی چیز سمجھ کر یا ایک تماشا سمجھ کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کشف قبور کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو مشاہدات کا شوق ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت میرے پاس ڈیرے پہ تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ آیا کہ جی حضرت سے کہیں مجھے ذکر میں لے لے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ وجہ تمہیں کیوں سوجی یہ؟ تو کہنے لگا جی مجھے جن تنگ کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کیا تنگ کرتے ہیں تمہیں جن؟ جی رات کو سونے نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا وہ تکلیف تو یہاں بھی برابر ہے، رات کو سونے یہ بھی نہیں دیتے، تو تمہارا مرض تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ ادھر تمہیں جن جگہ رکھتے ہیں، یہاں یہ جگہ رکھیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو حضرت نے ذکر میں نہیں لیا تھا، علاج فرمایا کر دیں گے، نقش دے دیے کہ جن ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ کوئی مقصد ذکر ہے کہ جن مجھے چھوڑ دیں اس لیے میں ذکر کرتا ہوں؟ تو اسے ذکر میں نہیں لیا تھا، وہ بندہ فوت ہو چکا ہے، لیکن آپ نے حلقہ ذکر میں نہیں لیا تھا۔ پھر یہ صورت عام کیوں ہوئی؟ گمراہی عام ہو رہی تھی اور دن بدن بڑھ رہی تھی، اور لوگ روایتی پیروں کے چنگل میں پھنستے جا رہے تھے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو کچھ نہیں ہوگا، تو ساتھ رہنے سے کم از کم اس کے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی، کچھ فیصد کردار کی بھی اصلاح ہو جائے گی، کردار کی نہیں تو کم از کم عقائد تو درست سیکھ لے گا، تو لوگوں کو آنے دو اور لوگوں کو ذکر سکھاؤ۔ اور پھر غالباً یہ معاملہ بھی 70 کی دہائی کے آخر تک چلتا رہا کہ 78 79 80 کے قریب بیعت ظاہری حضرت نے لینا شروع کی، اور اس کا سبب بھی یہی بنا کہ لوگ جا کر روایتی پیروں سے جو خود بدعقیدہ ہوتے ہیں، کتے دوڑا رہے ہیں، ڈھول باجے بجا رہے ہیں، بے نماز ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، لوگ خانہ پوری کے لیے جا کر بیعت ہو جاتے ہیں اور پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے انہیں بیعت کر لیا جائے کہ وہ ذہنی طور پر کسی ایک جگہ وابستہ ہو جائیں تو کم از کم کوئی نیکی کی بات تو ان تک پہنچتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بیعت بھی عام ہو گئی اور ذکر کے بھی پابندی چھوڑ دی گئی کہ جو آئے اسے ذکر سکھا دیا جائے، ورنہ یہ پابندیاں ہم نے دیکھی ہیں اور ہم پر یہ تھیں۔ اور آج بھی حقیقت یہ ہے کہ ذکر سے مراد انسان کے کردار کی تبدیلی ہے۔ ایک بندے کو آپ لطائف کراتے ہیں تو پہلے نمازی نہیں تھا، نمازی ہو گیا، تہجد پڑھنے شروع کر دی اس نے، رات کو اٹھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے، تو اسے مراقبات ثلاثہ کرا دیں، اور اگر وہ 5 نمازوں پہ ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھتا تو لطائف پہ کافی ہے، پھر اسے رہنے دے، اس کی عمر بھر کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح عملی زندگی میں حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، جائز کماتا ہے، جائز طور پر خرچ کرتا ہے، تو جتنا جتنا عمل شریعت پر اس کا ہوتا جائے اتنا اسے آگے بڑھایا جائے، ورنہ اس کا جواب بھی قیامت کو دینا پڑے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے کہ تم فنا فی الرسول ہو گئے، تم فنا فی اللہ ہو گئے۔ فنا فی الرسول پہ کے مفہوم پہ غور فرما لیجئے۔ فنا فی الرسول کا مفہوم تو یہ ہے کہ ذات اقدس کے سامنے وہ نابود ہو گئے، یعنی وہ کبھی حضور کی منشا کے خلاف
نہ سوچتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے۔ ایک آدمی کی عملی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں جو تم فنا فی رسول ہوگے، تو اس کا جواب اللہ کے قریب سامنے کون دے گا؟ اور وہ تو مطمئن ہو جائے گا کہ یار یہ عملی زندگی میں تبدیلی نہ بھی آئے تو بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجازین کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں یہ بیچارے وقت بھی مشکل سے نکالتے ہیں اور پیسہ بھی بڑا خرچ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح کا مذاق صحیح نہیں ہے۔ مجھے پنجابی اور انگریزی میں لکھی ہوئی اردو، یہ دونوں چیزیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ پنجابی پڑھنا بھی مشکل ہے یا میرا مزاج نہیں ہے، اور بعض ای میل میں رومن اردو لکھتے ہیں تو میں اکثر خطوط کا تو نیچے لکھ دیتا ہوں کہ آپ انگریزی میں لکھ دیجئے، بہتر ہے، بغیر پڑھے ہی، اور کچھ پڑھتا بھی ہوں لیکن مشکل لگتا ہے۔ تو یہاں بھی پنجابی سے یہ سوال شروع کیا گیا ہے کہ وارث شاہ حقیقی دی لین لذت پہلو چک کے لون مجازیاں دا، اور اقبال نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ یار لوگ کس سے یوسف زلیخا علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں میں مہر ہو کر نماز قضا کر دینے سے دلیل دے کر مجاز یعنی مخلوق سے عشق کو آرزو وصال باری تعالیٰ کا نصاب مانتے ہیں۔ کچھ صوفیات تک یا کابرین دیوبند بھی سفر حضرت تک کی عبادت کے دوران تصور شیخ کے قائل ہیں کہ نماز پڑھتے وقت یہ خیال رہے کہ شیخ کے سامنے رکوع و سجود ہو رہے ہیں، جب یہ راسخ ہو جائے تو اگلے مقام پر توجہ دی جاتی ہے۔ اور ایک صوفی کی حیثیت سے درج ذیل امور پر روشنی ڈال کر عالم شعر و ادب اور دنیا تصوف پر احسان مجاز اور حقیقت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا تصور شیخ اور فنا فی شیخ بھی مجازی کی کوئی کیفیت ہے؟ کیونکہ شیخ بھی بہرحال اللہ کا غیر ہے، یہ کیفیت کہاں تک درست ہے اور کہاں سے غلو شروع ہوتا ہے؟ جہاں تک شعراء حضرات کا تعلق ہے، وہ وارث شاہ ہوں یا اقبال ہوں، تو قرآن حکیم نے شعراء کے بارے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فی کل وادی یہیمون ویقولون ما لا یفعلون، کہ یہ ہر وادی میں جھانکتے ہیں، یعنی جہاں کام ہو نہ ہو ہر طرف بات کرتے ہیں، ہر طرف یہ جھانکتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، عمل اور ہوتا ہے اور زبانی اور ہوتے ہیں۔ تو شاعر اگر سچی بات کہتا ہے، کھری بات کہتا ہے، شریعت کے مطابق کہتا ہے تو درست، اس سے باہر کہتا ہے تو اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کسی شاعر ادیب کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ علماء حق جو بات کرتے ہیں وہ ان کی ذاتی بات دلیل نہیں بنتی، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ علماء کی بات بھی اس لیے دلیل بنتی ہے کہ وہ قاصد ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں بارگاہ نبوت کے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ احترام کے مستحق ہیں۔ اپنی ذاتی بات کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور شاعر پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں جو آیا اس نے کہہ دیا، تو یہ دلیل نہیں بن سکتے۔ جہاں تک یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ ہے تو وہ قرآن میں موجود ہے کہ زلیخا نے دعوت گناہ دی، وہ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، اس سے بھی بری رہے، اور اس میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی، زلیخا کی عمر زیادہ تھی، شادی شدہ خاتون تھی جب آپ نوعمر قید ہو کر گئے،
اور آپ کے جیل سے آنے تک وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکی تھی، اور زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے نہیں ہوئی۔ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا یوسف علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام کچھ اور تھا جو اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اسے فسانہ بنا دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں موجود ہے، یہاں یوسف علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی، حالانکہ یہ قول زلیخا تھا۔ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، اس پہ غور فرمائیں۔ اور قرآن حکیم پہ تھوڑی سی توجہ کی جائے کہ جب وہ بندہ جو تعبیر پوچھنے گیا تھا، جو قیدی آپ کے ساتھ سے رہا ہو کر آیا اور جس سے آپ نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا مقدمہ بھی اسے یاد دلانا، اسے بھول گیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اسے یاد آیا کہ مجھے خواب آیا تھا تو میں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو اس نے جا کر آپ سے وہ خواب عرض کیا، آپ نے تعبیر بتا دی، اس نے آ کر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب وہ لانے والا بندہ یا قاصد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا کہ بادشاہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے، قال ارجع الی ربک، انہوں نے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا، میں تیرے ساتھ نہیں آ رہا، پہلے جا کر اپنے بادشاہ سے پوچھ، فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، کہ مجھے جس بات پہ اتنا عرصہ تم نے قید رکھا ہے اس میں مجرم کون ہے، میرا گناہ کیا تھا، ان عورتوں کو بلا کر تفتیش کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کے مکر سے واقف ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے زلیخا سمیت امراء کی ان عورتوں کو طلب کر لیا اور پوچھا ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، کیا واقعہ تھا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کبھی قطعاً کوئی برا ارادہ نہیں دیکھا، وہ بالکل پاک دامن ہیں، معصوم ہیں۔ اس وقت زلیخا نے کہا، قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی، الآن حصحص الحق، اب تو بات صاف ہو گئی، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے دعوت گناہ دی تھی، میرا قصور تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً یوسف صادقین میں سے ہیں۔ اب یہ زلیخا کی بات آگے چل، یوسف علیہ السلام ابھی بادشاہ کی اس میں نہیں آئے دربار میں، وہ جیل میں ہیں، بات زلیخا کر رہی ہے، اس نے آگے بات جاری رکھی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اب یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یوسف کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے ان کی پیٹھ پیچھے بھی خیانت نہیں کی، میں نے سچی بات کہہ دی، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ بات آگے زلیخا کی چل رہی ہے، وہ کہتی ہے ما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہتی۔ یار لوگوں نے یہ یوسف علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا، یوسف علیہ السلام جیل میں جلوہ افروز ہیں، بات بادشاہ کے دربار میں ہو رہی ہے، تو وہ کہنے لگی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کا حکم کرتا ہے، الا ما رحم، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، کہ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات ختم ہوئی تو بادشاہ نے کہا قال الملک ائتونی بہ، یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ ساری بات ہو رہی ہے، شاہی دربار میں ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام جیل خانے سے تشریف نہیں لائے، ترجمے والوں نے سارا اس قرآن حکیم میں میرے خیال انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ ہاں یہاں بھی انہوں نے یہی کہہ دیا کہ وہ ماں، اور
میں اپنے نفس کو بری اور پاک نہیں بتلاتا، اور خلاصے میں لکھ دیا خلاصہ مطلب یہ ہو کہ میری نزاعت عصمت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں بلکہ رحمت و رضاعت الہیہ کا اثر ہے، وہ امر بسو نہیں۔ بھئی یوسف علیہ السلام وہاں ہیں ہی نہیں، آپ ان کے ذمے کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ جیل سے نہیں آئے، انہوں نے انکار کر دیا، بادشاہ کے قاصد کو لوٹا دیا کہ جاؤ بادشاہ سے کہو پہلے معاملے کی تحقیق کرے، کون گناہگار تھا اور جیل کس کو ڈالا گیا۔ بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا، بات ان خواتین کی زلیخا کی عزیز مصر کی بیوی کی بات چل رہی ہے، وہ کہتی ہے ما ابری نفسی، میں اپنے نفس کو پاک باز نہیں کہتی، اس لیے کہ نفس یقیناً برائی کا حکم کرتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، اور ان کا نفس برائی کا حکم نہیں کرتا جن پر اللہ کا رحم ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے نفس نے برائی کا ارادہ نہیں کیا، میرے نفس نے برائی کا ارادہ کیا۔ اور جب یہ بات صاف ہو گئی تو بادشاہ نے کہا اب تو یوسف علیہ السلام کو لے آؤ، اور تب وہ وہاں تشریف لائے۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان سے بات کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا کہ آج سے تم ہمارے پاس معزز اور امانت دار کے طور پر ذمہ دار ہو۔ اور یوسف نے کہا قال اجلنی علی خزائن الارض، تم مجھے اپنی وزارت خزانہ دے دو۔ یہاں سے علماء استنباط کرتے ہیں کہ جو قابلیت آدمی میں ہو وقت ضرورت ضرور بتائے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ مجھ سے کام لیا جائے۔ کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور یہ ذمہ داری مجھے دے دو۔ تو یہ قصہ یوسف و زلیخا جو قصہ گوں نے بنا رکھا ہے، یہ سارا فضول اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو رہ گئی بات تصور شیخ کی۔ تصور شیخ کہاں سے بنا اور کیوں بنا؟ سلاسل میں سارے لوگ اس قوت کے حامل نہ رہے کہ محض القاء سے، محض قلبی توجہ سے اگلے کا دل روشن کریں۔ تو علماء نے ایک نسخہ ایجاد کیا، صوفیاء نے، وہ عالم جو صوفی تھے، علماء سے میری مراد صوفی عالم ہیں، کہ پہلے تصور شیخ کرو، یعنی یہ تصور کرو کہ میں شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں یا میرا شیخ سامنے ہے۔ تو جب یہ راسخ ہو جائے گا تو پھر تم اسم اللہ پر تصور کرو اور دل پر انگلی سے اللہ لکھو، کسی نے کہا پیشانی پر لکھو، کسی نے کہا دیکھو کہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے تصور میں۔ لیکن یہ ساری باتیں ان لوگوں کی تھیں جو براہ راست توجہ دے کر قلب کو منور نہیں کر سکتے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں سرے سے یہ منع ہے کہ یہ خطرہ ہے اس میں کہ بندہ تصور شیخ میں ہی کھو جائے اور ایک شرک کا مرتکب ہو کر مرے۔ لہذا نسبت اویسیہ میں یہ سرے سے منع ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں جن سلاسل میں ہے وہ اپنی مجبوری سے کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال اس میں خطرہ ہے۔ شیخ بھی ایک انسان ہے، اور کسی انسان کو ہر جگہ تصور کر کے بیٹھ جانا کہ میرے سامنے ہے، یہ درست نہیں ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، خواہ کسی نیک ارادے سے بھی کیا جائے۔ ہمارے نزدیک نقش بندیہ اویسیہ میں، نسبت اویسیہ میں نہ اس کا کوئی جواز ہے نہ اس کی کوئی اجازت۔ رہ گئے مراقبات، تو ہمارے ہاں مراقبات پہ بھی تصور کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ مراقبہ مانا جائے گا جو واقعتاً سمجھ میں آئے، جہاں خود بندہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ تو کوئی بھی سوچنا شروع کر دے تو کوئی نہ کوئی نقش اس کے سامنے بنتا رہے گا، قوت متخیلہ کچھ منقش کرتی رہے گی، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ خود اس مقام کی مراقبے کی کیفیات آئیں اور اتنی مضبوط ہوں کہ وہ عملی زندگی کو متاثر کریں۔ رہ گیا اس کے مجازی اور اس کے حقیقی، تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور دونوں کی اپنی حدود ہیں۔ اس کے مجازی ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے،
جس طرح کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، نیند ہماری ضرورت ہے، اسی طرح نسل انسانی کی بقا کے لیے دو انسانوں کا زندگی مل کر گزارنا اور نسل انسانی کو باقی رکھنا ایک ضرورت ہے نوع انسانی کی، اور اس میں اللہ کریم نے مختلف رکھی ہیں درجات، جنہیں آج کی اس زبان میں آپ فریکوینسی کہہ لیں۔ مختلف فریکوینسیز ہیں۔ اگر ایک مرد کے دل سے جو کیفیت نکلتی ہے، وجود سے جو نکلتی ہے، اگر کسی خاتون کی فریکوینسی سے ملتی ہے تو ان کا میلان آپس میں بڑھ جاتا ہے۔ ہم اسے عشق مجازی کہتے رہتے ہیں، یہ کوئی عشق وشق نہیں ہے۔ اب بھوک روٹی سے کس کو عشق ہے؟ کیوں نہیں کہتے روٹی سے عشق ہے یا عشق مجازی ہے؟ پانی سے ہمیں عشق مجازی کوئی نہیں، نیند سے عشق مجازی کوئی نہیں، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح بقائے نسل انسانی بھی ایک ہماری ضرورت ہے، اور مختلف وجودوں میں اللہ کریم نے مختلف فریکوینسیز رکھی ہیں جنس کی بھی۔ تو ہر وجود سے ایک لہر اٹھتی ہے، ہر دل سے، ہر دماغ سے ایک لہر اٹھتی ہے، وہ میل ہو یا فیمیل۔ تو جن کی فریکوینسیز آپس میں مل جائیں وہ ایک دوسرے کی طرف زیادہ رغبت کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس لیے پردہ رکھا ہے کہ یہ فریکوینسیز جو نکلتی ہیں وجود سے، تو ان کا جو فضا میں پھیلنے کا یا دوسرے تک پہنچنے کا عمل ہے، عموماً اس کا سبب نگاہ بنتی ہے۔ تو اللہ نے مردوں کو بھی نگاہیں بچانے کا حکم دیا کہ خواتین پر نگاہ نہ پڑے، اور خواتین کو بھی نگاہ بچانے کا حکم دیا، اور بدن کو ڈھانپنے کے ساتھ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادر کو کھینچ لیں تاکہ نگاہ آوارہ نہ پھرتی رہے، کہ خواہ مخواہ اگر ایک نامحرم مرد کی ایک نامحرم عورت کی فریکوینسی ملتی ہے، ان کی نگاہیں مل گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو کر گناہ کا ارتکاب کریں۔ تو نگاہوں کو یغضضن من ابصارہن کی خواتین سے کہیے کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اور یہی حکم حضرات کے لیے بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ جسے ہم نے عشق مجازی سمجھا ہوا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، بقائے نسل انسانی کی ضرورت ہے، یہ کوئی عشق وشق نہیں ہے۔ اگر روٹی سے عشق نہیں ہے، پانی سے عشق نہیں ہے، نیند سے عشق نہیں ہے، لباس سے عشق نہیں ہے، تو یہ بھی عشق نہیں ہے۔ اور یا پھر ساری ضرورتیں عشق ہیں کہ ہم اس سے زیادہ، آدمی اس عشق کے بغیر تو گزارا کر لیتا ہے، کھانے کے بغیر تو جی نہیں سکتا، پھر وہ اعلیٰ درجے۔ جسے عشق کہا جاتا ہے وہ صرف ایک کیفیت ہے کہ کسی کو اپنے مالک کے ہونے کا احساس ہو جائے، اس کے احسانات کا ادراک ہو جائے، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ یہ عشق ہے کہ جو ہو بھی سکتا ہے، جو نہیں بھی ہو سکتا۔ ایک وہ عادت جو لازماً ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، وہ عشق نہیں ہوتی۔ جس طرح کھانا لازمی ہے، پینا لازمی ہے، سونا لازمی ہے، لباس لازمی ہے، اسی طرح بقائے نسل کی کیفیات بھی لازمی عادات میں سے ہیں۔ تو جو چیزیں لازمی عادات اور معمولات میں سے ہیں، وہ عشق کیسے ہو گئے؟ یہ تو یار لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا، عشق مجازی ہو گیا، اور عشق کوئی مجازی عشق وشق کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا میں 2 4 5 بندوں نے عشق کیا ہو، بے شمار لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں، میاں بیوی کو آپس میں بے پناہ محبت ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ وہ اخباروں میں آئے تو پتہ چلے گا کہ انہیں محبت ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مختلف فریکوینسیز کے ہوتے ہیں، اور ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، پھر وہ بیچارے زندگی تو گزارتے ہیں لیکن لڑتے بھڑتے، جیسے ہم تو زمیندار لوگ ہیں، تو آج تک بیلوں سے ہل چلاتے تھے، تو جب تک وہ دونوں آپس میں مل کر زور نہ لگاتے، بات نہیں، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، پیچھے جو ہل چلا رہا ہے اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کبھی اسے مارتا ہے کہ تم ادھر آؤ، کبھی اسے مارتا ہے آگے بڑھو، تو وہ مزہ نہیں آتا۔ تو اگر وہ آپس میں
وہ یکسو ہو جائیں اور دونوں مل کر زور لگانا شروع کر دیں تو کام آسان بھی ہو جاتا ہے، مزیدار طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عشق اتنا ہی ہے کہ اگر وہ دو بندے میاں بیوی کی بات آپس میں بن گئی تو وہ سب سے اچھی محبت ہے، سب سے اچھا عشق ہے، اور زندگی سہل ہو جاتی ہے، اولاد کی تربیت مزیدار ہوتی ہے اور خاندان پھلتا پھولتا ہے۔ اور جہاں یہ بات بگڑ جاتی ہے تو وہاں پورا ایک خاندان متاثر ہوتا ہے، بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، نالائق ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی مرتے پیٹتے لڑتے بڑھتے، آج بیوی میکے چلی گئی، آج وفد گیا بیوی کو لے آیا، آج میاں ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے پھر کہیں وہ دھکے کھا کر آ گئے، تو اس طرح سے زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ عشق مجازی وجازی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک اصول ہے کہ جو چیزیں حیات انسانی کے ساتھ لازمی اور مجبوری بن گئی ہیں اسے آپ عشق کیسے کہہ سکتے؟ کھانا پینا، سونا، مکان بنانا، دھوپ میں سائے میں جانا، بارش میں سر چھپانا، سردی سے بدن کو بچانا، گرمی سے، یہ تو ساری ضرورتیں ہیں ہماری۔ اسی طرح بقائے نسل انسانی کی بھی ایک خواہش وجود میں موجود ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، اور وہ فیمیل میں بھی ہے، میل میں بھی ہے۔ اس کی بقا اسی صورت میں ہے کہ دونوں کا آپس میں رجحان ہو اور دونوں مل کر زندگی گزاریں تو آگے نسل بڑھے۔ تو اسے عشق وشق کہنا میں اس کے حق میں نہیں ہوں، شاید لوگ مجھے ہی ادیب اور دانشور غلط سمجھیں، لیکن میں اسے عشق نہیں مانتا، کیونکہ یہ ایک ہماری بدنی مادی ضرورت ہے، اور تصور شیخ یا فناف شیخ یہ ہمارے سلسلے میں قطعاً منع ہے، اور یہ بڑا خطرناک کھیل ہے کہ آپ ایک شخص کو تصور شیخ پہ لگا تو سکتے ہیں، کیا آپ اس سے آگے بھی اسے لے جائیں گے؟ اس سے نکال بھی سکیں گے؟ نہ نکال سکے تو وہ شخص تو آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ اسی طرح بعض صوفیوں نے بھی کہا ہے کہ اس کے مجازی کرو اور پھر اس کا ازالہ نہ کرو، امالہ کرو، یعنی اسے اللہ کی طرف پلٹ دو، لیکن یہ کھیل نہیں ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ آپ کسی مرد کو کسی خاتون سے عشق کرا دیں اور پھر اس عشق سے آپ وہ خاتون چھڑوا کر وہاں اللہ اسے کرا دیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ اسی میں مر جائے گا اور جواب دہ آپ ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں قطعاً اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیفیت کہاں تک درست ہے اور کہاں سے غلب شروع ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سرے سے یہ کیفیت ہی آگ سے کھیلنا ہے، درست نہیں ہے، پھر غلب کا کیا مطلب؟ ایک بات ہی سرے سے غلط ہے اور کمزور لوگوں کی ایجاد ہے، خواہ کسی بڑے نام کے ساتھ آپ لکھ دیں، لیکن فن تصوف میں یہ اس کی کمزوری ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ بڑے لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اگر کسی بڑے آدمی نے بھی کہا ہے تصور شیخ کرو تو یہ بڑے آدمی کی ایک بڑی غلطی ہو سکتی ہے، بہت سی خوبیوں کے ساتھ، بہت سے احترام کے ساتھ، ان کے بہت علمی مقام کے ساتھ، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کسی بھی بندے کو کسی دوسرے بندے کے تصور میں لگا دینا یہ ایک بڑے آدمی کی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم یہ رسک کبھی نہیں لیتے، کسی کو اللہ پہ سے تعلق بنے یا نہ بنے، اس کا تعلق ہم غیر اللہ سے جوڑنے کی غلطی نہیں کرتے۔ یہ ایک سوال ہے، علم نجوم، علم فلکیات، دست شناسی وغیرہ کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ علوم برحق ہیں؟ اسلام ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس ضمن میں پیشین گوئی اور قیاس آرائی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علم نجوم، علم فلکیات، دست شناسی، رمل، جفر،
یہ سارے بالکل اس طرح ہیں جس طرح ایک طبیب نباز آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے. اب اسے کوئی غیب کا علم تو نہیں، لیکن اس نبض سے وہ جان لیتا ہے کہ برخوردار تم نے شاید کھکھڑی کھائی ہے. بھئی نبض میں کہاں لکھا ہوا ہے کھکھڑی کھائی ہے؟ وہ نبض کی دھڑکن سے بدن میں جو خرابی ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے معدے میں خرابی ہے. پھر یہ اس کی اپنی استعداد ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ آج کل موسم کھکھڑی کا ہے، یہ خرابی یقیناً کھکھڑی سے پیدا ہوگی. وہ اس کا انداز، وہ کہتا ہے آپ نے کھکھڑی کھائی ہے. بندہ سوچتا ہے یار نہیں، ہاں نہیں، پرسوں ایک پھانک کھائی تو تھی. یہ کوئی علم غیب نہیں ہے. نبض کی دھڑکن بتاتی ہے کہ بدن میں گرمی ہے، سردی ہے، بادی ہے یا اس میں سودا ہے. نبض 4 چیزیں بتاتی ہے: گرمی، سردی، بادی اور سودا. اور اسے اصطلاح طب میں 3 دھڑکنیں گنتے ہیں: وات، پت، کف. 3 انگلیاں رکھتے ہیں اور 3 دھڑکیں گنتے ہیں جن کا طب میں نام ہے وات، پت، کف. وات سے مراد بادی یا ہوا کا اثر، پت سے مراد گرمی اور کف سے مراد سودا ہے. تو یہ تینوں انگلیاں ہم تو رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تینوں انگلیوں کے نیچے نبض ایک سی چل رہی ہے، لیکن تینوں کے نیچے ایک سی نہیں ہوتی. کسی ایک کے نیچے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، دوسروں کے نیچے ہلکی محسوس ہوتی ہے. سرنگی، جب کوئی سرنگی نواز بجاتا ہے تو ہر تار سے سر نکلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں سب سے ایک سی نکل رہی ہے. وہ سرنگی والا جو فنکار ہے اسے پتا ہے کہ کس جگہ انگلی رکھی جائے تو کون سی سر بند ہوگی اور کون سی زیادہ واضح ہوگی. تو آپ نے دیکھا وہ انگلیاں اس طرح چلاتا رہتا ہے، اس کی انگلیوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا سر روکنا ہے اور کس کو زیادہ واضح کرنا ہے. اسی طرح نباز کی انگلیوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس انگلی کے نیچے، اب اگر اسے گرمی ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ آج تو آم کا موسم ہے، گرمی سے اس نے آم کھائے ہوں گے. تو وہ کہہ دے گا کہ جی بھئی آپ آم حساب سے آپ نے آم زیادہ کھا لیے. اب بندہ سمجھتا ہے یہ کہاں سے عالم غیب آ گیا، میں نے تو پرسوں آم کھائے تھے، یہ کہا تم نے آم کھائے. اسے آموں کا پتہ نہیں، آم وہ اپنے اندازے سے بتا رہا ہے کہ آم کا موسم ہے اور گرمی ہے، اس نے زیادہ کھا لیے ہوں گے، بے احتیاطی کی ہوگی، گرمی ہو گئی. تو اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ حرف برف صحیح ہو، وہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر چیک کرتا ہے، وہ ٹوٹیاں لگا کر دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے، پھیپھڑے پہ لگاتا ہے، دل پہ لگاتا ہے، پیٹ پہ لگاتا ہے. وہ ٹک 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 جو حکیم کو نبض میں دھڑکن نظر آتی ہے، وہ اپنی اس ٹوٹی سے وہ بھی دھک دھک سنتا ہے. اس کا اپنا فن ہے، وہ ایک اندازہ لگاتا ہے کہ تمہارے پھیپھڑوں میں پانی ہے، تمہارا دل جو ہے وہ کمزور ہے، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی وہی الہی نہیں ہے کہ جو اس نے کہہ دیا وہی صحیح ہے. اب مشینیں آ گئیں اس کی جگہ، تو بلڈ ٹیسٹ کراؤ جی مشین میں، ایکس رے کرا لو، یہ اس میں بھی غلطی لگ سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں جی یہ اس لیبارٹری سے کرا، اس سے نہیں کراؤ یار، فلان لیبارٹری سے پھر کرا کے لاؤ، یہ اس کا جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے مشین، یہ ان کی مشین اچھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مشینوں کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. بلکہ آج کل جو بڑا شورا ہے کہ جی وہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ مشینیں بتا دیتی ہیں. تو ہمارے یہاں ڈاکٹر رشید صاحب پچھلے دنوں بھی آئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے جی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہارے بیٹی ہوگی، اللہ نے انہیں بیٹا دیا. تو وہاں مشین کہاں گئی؟ زندہ موجود ہے یہاں. تو یہ قطعی علم نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے. جس طرح یہ اندازے ہیں اسی طرح علم نجوم، فلکیات یا دس شناسی بھی ایک انداز ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، ان سب میں مجھے شدھ بدھ ہے. جن ستاروں سے علم نجوم والے اندازہ لگاتے ہیں وہ ستارے ان کے باپ کے قیدی نہیں. اس نے دیکھا ستارہ یہاں ہے، دوسرے علم میں وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. یہ یہاں کی بات کرتا رہے گا، ستارہ وہاں کھڑا ہوگا.
دست شناسی میں ایک آدمی آپ کے ہاتھ کی لکیر دیکھتے ہے، اگلے لمحے وہ لکیر مٹ بھی سکتی ہے، اس کی جگہ نئی بن بھی سکتی ہے۔ آپ تجربہ کرنا چاہیں تو روزانہ کا اپنا ہاتھ کا پرنٹ لگا کر ایک ہفتہ دیکھیں تو دیکھیں گے کہ مختلف لکیریں مٹ گئی ہیں، مختلف نئی بن گئی ہیں۔ تو یہ قلم اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے کہ کہاں کیا لکھتا ہے۔ یہ سارے علوم ہیں، فنون ہیں، اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، پھر ان کو غلط معنی پہنانے کے لیے شیطان نے بہت زیادہ استعمال کیا اور لوگوں کو ان سے گمراہ کیا ہے، لیکن یہ سارے اندازے ہیں، اور اگر انہیں اندازے کی حد تک دیکھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن انہیں یقینی سمجھنا کفر اور شرک بن جاتا ہے۔ نجومی کی بات کو، فلکیات یا دست شناسی کو یقینی علم سمجھنا کہ قطعی ایسا ہی ہے، یہ شرک بن جاتا ہے اور یہ کفر ہے، اور اس سے قطعاً بچنا چاہیے۔ ہلاکو خان کے پاس ایک نجومی آیا، بہت با کمال شخص تھا، اس نے بعض چیزیں اسے بتائیں تو وہ تو لڑائی بھڑائی کا آدمی تھا، مشہور جنگجو تھا۔ اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تم جو حساب لگا کر سمجھتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کا تدارک بھی کر سکتے ہو؟ اگر میں ایک جنگ میں اترنے والا ہوں، تم حساب لگاتے ہو کہ اس میں مجھے شکست ہوگی، نہیں جانا چاہیے، تو نہ جانا تو کوئی بات نہیں، نہ گئے تو بھی شکست ہی ہے، تو اس کو تم فتح میں بدل سکتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کا جواب بادشاہ سلامت کو کل دوں گا، لیکن میری ایک شرط پوری کی جائے کہ کل صبح جب دربار لگے اور اہل دربار اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، تو اسی طرح اوپر گیلری تھی بلندی پر، تو گیلری میں سے آپ کا کوئی غلام تانبے کا ایک بڑا تھال عین دربار کے درمیان میں پھینک دے، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اس بات کا پتہ یا بادشاہ سلامت کو ہو یا مجھے ہے، یا اس ایک غلام کو ہو جس نے پھینکنا ہے، اور کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ نے اہتمام کر دیا۔ دوسرے دن جب دربار میں بیٹھا تو جیسے وہ اپنی جگہ پر ہر کوئی بیٹھ چکا، تو اوپر سے اس نے پھال گرا دیا، وہ درمیان میں آ کے لگا، بڑے زور کا چھناکا ہوا اور ہر کوئی اب بدحواس ہو گیا۔ کسی نے کرسی سے اٹھ کر تلوار کھینچ لی، کوئی دروازے کی طرف بھاگا، تو کیا ہو گیا ہے؟ ایک بادشاہ آرام سے بیٹھا تھا اور ایک وہ نجومی آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا حضور میرے علم کا یہ فائدہ ہے کہ نہ آپ بدحواس ہوئے نہ میں، ہمیں پتا تھا کہ تھال گرنا ہے، باقی لوگ بدحواس ہو گئے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو کسی چیز کا اندازہ لگا کر بتاتا ہوں تو یہ ہے کہ وہ حادثہ ہوگا تو آپ بدحواس نہیں ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر۔ تو اس نے کہا میں ویسے بھی بدحواس نہیں ہوا کرتا، تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، حادثوں سے زندگی عبارت ہے اور میرے ساتھ روز ہوتے ہیں، میں بدحواس نہیں ہوتا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ۔ تو ان علوم کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ محض ایک فن کے طور پر ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایک اندازہ ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر انہیں قطعی سمجھا جائے تو یہ شرک ہے اور ایمان کے خلاف ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔